السلام على حسين وعلى علي بن شہداء کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین۔ سب مل کے دعا امام زمان۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ مستقل دعوت جذبہ الہی سے گفتگو ہو رہی ہے کہ فرش عزا
نظام الہی کو قائم کرنے کی ایک کڑی کا نام ہے کہ ہر زمانے نے انبیاء نے لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا. حضرت آدم نے، حضرت نوح نے، حضرت یوسف نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت عیسیٰ نے، مطلب حضرت موسیٰ کے بعد یہودی تھے، حضرت عیسیٰ آئے، مسیحی بنے، اتنی تعداد میں بنے. یہ جاذبہ تھا حضرت عیسیٰ کا. حضرت رسول آئے مکے میں، اس طرح سے کوئی رسول خدا کو جانتا نہیں تھا، لیکن جاذبہ شخصیت رسول یہ تھا کہ انہوں نے پورے خطے عرب میں اس وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کو ہرایا اور پرچم اسلام کو کونے کونے میں بلند کروایا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں رسول خدا کے بعد لوگوں نے آل رسول کو دیوار سے لگا دیا. آج جو بچہ بچہ اہل بیت کو جانتا ہے وہ کیفیت نہیں تھی مدینے میں کہ نبی کی بیٹی گھر گھر جائے، در در جائے، لیکن کوئی دعوت پہ لبیک نہ کہے. امام حسین کو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں، امام حسن ایک لشکر کے بیچ میں ہیں، مولا کے قدموں کو زخمی کر دیا جائے، مسلح قدموں سے کھینچ لیا جائے. یہ آج واقعاً کتنا عجیب لگتا ہے ہمیں سن کے کہ نبی کی نواسیاں ہوں اور مسلمانوں کا بازار ہو، حاکم مسلم ہو اور اس کے سامنے جو کٹا ہوا سر ہو وہ سر مبارک نواس رسول ہو. جنگ صفین کون ہے؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سامنے کھڑے ہیں، مد مقابل کون ہیں؟ مسلمان ہیں. لیکن آپ دیکھتے جیسے وقت گزرتا ہے، کربلا کے بعد لوگ جوک در جوک اہل بیت کے ساتھ ملتے گئے، کیونکہ خدا نے کربلا میں ایک جاذبہ پیدا کیا، شہادت امام حسین میں ایک جاذبہ پیدا کیا کہ خدا کو بھی پتا تھا سارے امام شہید ہو جائیں گے تو پھر لوگوں کو ہدایت کون دے گا، ان لوگوں کو در خدا سے کون ملائے گا. وہ مفتی جو بک چکے، وہ مولوی جو بک چکے، وہ حاکم جو بک چکے، جو طاغوتوں کے سامنے جھک چکے، آج آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں. زبان ہے پر گویا تالے لگے ہوئے ہیں، طاقت ہے، پاور ہے، گولی ہے، بم ہے، میزائل ہے، ایٹم بم ہے، لیکن کون سا مسلمان دوسرے مسلمان کی حمایت میں باہر نکلتا ہے؟ کیا یو اے ای پیسہ لگاتا ہے یا اتنے بڑے بڑے مسلمان ہیں؟ کون نکلا فلسطین کی امداد کے لیے؟ کون ان مسلمانوں کی آہوں پہ لبیک کہے؟ کبھی اس غزہ کے اندر بارش ہوتی ہے، چھت نہیں لوگوں کے سروں کے نیچے، سردی کڑکدار، اتنی سردی، چھوٹے چھوٹے بچے، مائیں، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے عالم اسلام کا مسلمان، دیکھ رہا ہے، لیکن نہیں، گولی ہے چلانے کے لیے نہیں، بم ہے مارنے کے لیے نہیں، کس ملک کے پاس فوج نہیں ہے، لیکن کون سا مسلمان دوسرے مسلمان کی حمایت کے لیے باہر نکلا، اپنی جان کو جوکھے میں ڈال کے کسی کو بچانے کے لیے نکلے؟ یہ سب اللہ دیکھ رہا تھا. اب خدا نے دین اسلام کے بقا کے لیے جب تک ظہور حضرت مہدی ہو کوئی نظام تو بنانا تھا، تو پھر رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، میں ایک ہدایت کا چراغ چھوڑ کے جاؤں گا، میں اس امت کو یتیم کر کے نہیں جاؤں گا، میں وقت کے حبیب بنانے کے لیے، وقت کے میثم تمار بنانے کے لیے، وقت کے حوروں کے لیے، وقت کے سعیدوں کے لیے، وقت کے ظہیروں کے لیے ایک چراغ چھوڑ کے جا رہا ہوں. جس طرح علی نے سلمان کو اپنی طرف کھینچا، جس طرح حسین نے حبیب کو اپنی طرف کھینچا، جس طرح علی ابن الحسین نے ابو حمزہ سمالی کو اپنی طرف کھینچا، جس طرح تمہارے اماموں نے وقت کے صالح ترین افراد کو اپنے لشکر کا حصہ بنایا، اسی طرح ہم ایک راستہ چھوڑ کے جائیں گے. اور یہ ایسا راستہ ہے جو آٹومیٹیکلی گلی گلی کوچوں میں چلے گا، ملکوں میں چلے گا. یہ ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک سویلائزیشن کی بنیاد رکھے گی کربلا، کہ لوگوں کو ایک پیور اور خالص آئیڈیالوجی دے گی کہ ایک طرف نظام کفر لوگوں کو گمراہ کرے گا، ایک طرف نظام خدا حسین کی مجلس کی صورت میں لوگوں کو ہدایت دے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور اس نظام سے جڑے ہوئے افراد انسانیت کو بچائیں گے، اس نظام سے جڑے ہوئے افراد
مظلوموں کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ اس نظام سے جڑے ہوئے افراد اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے مسلمانوں کو بچائیں گے، ان کے شعور کو بیدار کریں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کون ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہے، کون استکبار عالم کے سامنے کھڑا ہے۔ ہر وہ شخص کھڑا ہے جس کا تعلق فرش عزاء ابا عبداللہ الحسین سے ہے۔ یہ کربلا وہ کشتی ہے جو ظہور امام کی تیاری، حکومت الہی کی تیاری، بالآخر اس کائنات کے کونے کونے میں نظام الہی کو نافذ ہونا ہے۔ یہ اللہ کا اٹل وعدہ ہے کہ یرثھا الا عبادی الصالحین، میں زمین کا ورثہ عباد الصالحین کو دوں گا۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں جب مولا کا ظہور ہوگا، پھر جب رجعت ہوگی، سب سے پہلا امام جسے خدا بھیجے گا وہ امام حسین ابن علی ہے۔ حکومت مہدی کو امام مہدی کے بعد اگر کوئی کنٹینیو کرے گا، اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی ہے۔ اور روایات میں جب مولا کا ظہور ہوگا، کعبے کی دیوار پہ ٹیک لگائیں گے اور اس کے بعد امام زمانہ اپنا تعارف کروائیں گے، فرمائیں گے انا المہدی، میں مہدی ہوں جس کا انتظار دنیا کر رہی تھی۔ اور اس اعلان کے بعد جب اپنا تعارف کروائیں گے تو تعارف رسول کے نام سے نہیں کروائیں گے، علی ابن ابی طالب کے نام سے نہیں کروائیں گے، فرمائیں گے میں وہ مہدی ہوں جس کے جد حسین کو کربلا میں پیاسا مارا گیا تھا۔ سوال ہے امام حسین کے نام سے امام مہدی تعارف کیوں کروائیں گے؟ فرمائیں گے جب ظہور حضرت حجت ہوگا تو کائنات کا کوئی کونا ایسا باقی نہیں ہوگا، چاہے ہندو ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، چاہے ایتھیسٹ ہو، دنیا کا کوئی کونے میں کوئی فرد ایسا باقی نہیں رہے گا جو امام حسین کو نہ جانتا ہو۔ جہاں جاؤ گے اپنے مکتب میں ہوں گے، لیکن جب پوچھو گے ہو از حسین تو وہ جانیں گے ہاں کوئی مرد آزاد اندیش تھا، کوئی مرد ہور تھا جس نے انسانیت کی بقا کے لیے اپنی قربانی کربلا میں دی تھی۔ اور امام حسین کو جانے گا جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا تھا، جسے بے کفن شہید کر دیا گیا تھا۔ تو امام زمانہ بھی اپنا تعارف کرائیں گے تو کس کے ذریعے سے کرائیں گے؟ امام حسین کے ذریعے سے کرائیں گے۔ تو یہ کشتی ابا عبداللہ الحسین ہے جو لوگوں کو اپنی طرف جذب کر رہی ہے۔ خدا نے وجود حسین میں جاذبہ رکھا۔ کیوں جاذبہ رکھا؟ کیونکہ اہل بیت مظہر صفت پروردگار عالم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے مسلمان بھی آج شکایتیں بہت کرتے ہیں، ان کے علماء، ان کے مفتی بھی اپنی عوام کو ظاہر شعور دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے افراد امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف جلوس نکالتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کی تقریریں آپ سن لیں، نظام مغرب کے خلاف بڑی تقریریں ان کی، کہ فیمنزم کو کس طرح بڑھایا گیا، سیکولرزم کو کس طرح بڑھایا گیا، حکومتوں کو، نظاموں کو کس طرح بدلا گیا، مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن اور سویلائزیشنوں کو کس طرح تباہ و برباد و خرد کر دیا گیا، کہ ہر شے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آج غیر شیعہ علماء بھی اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ بھائی کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ جو حال ابھی چل رہا ہے، جس تیزی سے معاشرے میں بے دینی اور دین گریز، دین کو چھوڑ کر بھاگ جانے والی نسلیں ایتھیسٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے کسی نے تصور کیا تھا کہ اسلامی ملک میں کوئی بچہ اللہ کے وجود پہ اعتراض کرے، آج ہو رہا ہے۔ دین کو چھوڑنے کی باتیں، ٹی وی پہ علیہ اعلان دین مخالف باتیں، لیکن ہو رہا ہے۔ یہ تبدیلی جو تیزی سے ہم بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، مسلمان امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، دشمنان اسلام کے خلاف باتیں تو بہت کرتا ہے پر علاج نہیں بتاتا۔ مسئلہ علاج کا ہے، آپ بولیں یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، بھائی اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ علاج تو بتاؤ۔ یہ بالکل ایسے آپ لوگوں کو بولے نیسلے کا پانی نہیں پینا، فلاں کمپنی کا پانی نہیں پینا، لیکن میں دوسرا پانی بناؤں ہی نہیں، تو لوگ کیا پئیں گے؟ جب اسی کراچی میں امریکہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوا تو کسی نے امریکی کونسلر کو بولا کہ بھائی اتنے لوگ آپ کے خلاف نکلے، اس نے کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب کے ہاتھ میں ہمارے پانی کی بوتلیں ہیں۔ آپ اعتراض تو کرتے ہو، علاج نہیں بتاتے۔ بھائی کفر کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں؟ نمازیں، حج وج تو آپ کے چل رہے ہیں، لیکن آپ کفر کو ہرا نہیں پا رہے ہو۔ تو جب تک تاریخ اسلام میں نہیں جاؤ گے، وہ علاج جو رسول خدا نے بتایا ہے، اس علاج پہ نہیں آؤ گے تو تمہارا علاج نہیں ہوگا۔
مریض کے مرض کا ذکر تو کر رہے ہو، دوا کا ذکر نہیں کر رہے ہو کہ کفر کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ظلم کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان استکباری طاقتوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو اگر تھوڑا سا تاریخ اسلام میں جائیں تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن 3 تھے جو قرآن سے بھی ثابت ہیں۔ پہلا اسلام اور مسلمانوں کا دشمن بت پرست تھے، اس کی دلیل جنگ احد ہے، جنگ بدر ہے، اتنے شہداء مسلمانوں نے دیے، کن سے لڑ کے؟ بت پرستوں کی لڑائی میں۔ دوسرا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی تھا، جس کی دلیل خیبر و خندق ہے۔ تیسرا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مسیحی تھا، جس کی دلیل آیہ مباہلہ ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، بچے بچے کو یاد ہے۔ تو اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے؟ 3 دشمن تھے۔ اور مقام تعجب یہ ہے کہ جو کیفیت مسلمان کی کل تھی وہی کیفیت مسلمان کی آج ہے۔ کل بھی ان کے 3 دشمن تھے، آج بھی ان کے 3 دشمن ہیں۔ لیکن تھوڑا سا مسلمان سوچے کہ بھائی کل ان 3 دشمنوں کا علاج کس نے کیا تھا؟ ذرا تاریخ میں چلے جاؤ۔ بت پرستوں کے بت توڑے علی نے، خیبر میں یہودیوں کو ہرایا علی نے، مباہلہ میں مسیحیوں کو ہرایا علی نے۔ تو کل بھی تینوں کو علی شکست دے رہے تھے اور آج بھی تینوں کو علی والے شکست دے رہے ہیں۔ کیونکہ رسول خدا علاج بتا کر گئے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اے مسلمان، اگر کامیابی چاہتے ہو صرف دنیا میں نہیں، حوض کوثر تک، تو کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب خدا چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا میں تمہارے درمیان اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا مثل اہل بیتی کالسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ اس تلاطم میں اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کشتی کے مسافر بنو، اس کشتی کے سوار بنو۔ اور کشتی کون سی ہے؟ رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ تو آخری زمانے میں اگر کفر کے مقابلے میں کھڑے رہنا چاہتے ہو تو تو نے حسین کی فکر کو سمجھنا ہوگا، راہ حسین پہ چلنا ہوگا۔ یہ واحد طاقت ہے جو کافروں کو شکست دے سکتی ہے۔ تو امام حسین آپ کو کیا دیتے ہیں؟ انرجی دیتے ہیں۔ مولا حسین آپ کو طاقت دیتے ہیں، مولا حسین آپ کو حوصلہ دیتے ہیں۔ نسلوں کو قتل بھی کر دیا جائے لیکن کربلا شہادت کے ذریعے سے ہمیں کیا دیتی ہے؟ حوصلہ دیتی ہے۔ بڑے بڑے رہبر شہید ہو جاتے ہیں لیکن قوموں کے حوصلے پس نہیں ہوتے، کیونکہ حسین کی شہادت کے بعد جب حوصلے پس نہیں ہوئے تو ہماری جانیں کیا ہیں؟ شہادت ہماری قوموں کو جذبہ عطا کرتی ہے، کیونکہ خدا نے شہید کے خون میں کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ شہید کا خون دین کی آبیاری کرتا ہے۔ ایک وعدہ شیطان کرتا ہے، ایک وعدہ خدا کرتا ہے۔ ایک وعدہ دن کی مجلس میں کہا تھا، کفر کی طاقتیں بھی تو خاموش نہیں بیٹھی نا، وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں۔ اور میں نے کہا کہ وہ قوانین بناتے ہیں آپ کی نسلوں کو خراب کرنے کے لیے، پوری دنیا کو ون ولیج بنانے کے لیے کہ سارے لوگ ایک جیسے کپڑے پہننے۔ رشیا تباہ ہوا، چائنا کا پورا کلچر تباہ ہو گیا، انڈیا کا تقریباً کلچر تباہی کے دہانے پر ہے، ترکی آپ کے سامنے ہے، ملیشیا آپ کے سامنے ہے۔ سارے مسلم ممالک کو آپ دیکھیں گے، ان کے اپنے کلچر کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ نسلوں کی فکر کو بڑی تیزی سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جمع کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں، ظلم جب لوگوں کو بدلتا ہے تو اس کے اپنے قاعدے اور قوانین ہوتے ہیں۔ نظام ظلم، نظام کفر یا نظام طاغوت، اس کی سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے وہ پیسہ ہے۔ دینہم دنانیرہم، پیسے کے ذریعے سے، جس کو آپ بینکنگ سیکٹر کہہ سکتے ہو، کہ آخری زمانے میں لوگوں کا دین پیسہ بن جائے گا۔ آج کس گھر میں جاؤ، جس بھی مومن سے بات کرو، ایک ہی بات کرتا ہے، ہاں بھائی پیسہ کیسے بنانا ہے، پھر جو بنایا ہے اس کو بڑھانا کیسے ہے، صبح سے شام تک پیسہ پیسہ پیسہ۔ ہم غم فکر یہ، نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کے بعد دعا کون سی مانگتا ہے؟ ڈیلز کی اور پیسے کی اور اب پیسہ اسلام منع نہیں کرتا، لیکن سوال یہ ہے پیسہ برائے پیسہ ہو یا پیسہ برائے آخرت ہو۔ ایک تو وہ پیسے کے پیچھے لگاتا ہے، دوسرا لہو و لعب، یہ سنیما ہالز بنانا، کلبز بنانا، ایسی تفریحی جگہیں بنانا جہاں انسان کا وقت ضائع ہو، جہاں پہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ نوجوانوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں لگا دینا
جس سے ان کی عمر، ان کا وقت کیا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. کہ 5 دن ویسٹرن کنٹریز میں لوگ کام کرتے ہیں، 2 دن اپنا سارا پیسہ کلبز میں، شراب نوشیوں میں، سنیما گھروں میں، سنگروں کے کنسرٹس میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ دنیا کی رنگینی ہے. دوسرا، کیونکہ وہ جو کچھ بنائے گا دنیا سے بنائے گا. شیطان آسمان سے کوئی چیز لا کر آپ کو نہیں دکھائے گا. سامری اگر وہ بنا رہا تھا بچڑا، تو وہ بھی حضرت موسیٰ کے پاؤں کے قدموں کے نیچے پڑی ہوئی مٹی سے بنا رہا ہے. فرمایا بڑی بڑی بلڈنگز بنا کر آپ کو انسپائر کریں گے، اپنے آرکیٹیکٹ سے انسپائر کریں گے، اپنی ٹیکنالوجی سے آپ کو انسپائر کریں گے، تاکہ آپ اس کے نظام میں کیا ہو جاؤ، جذب ہو جاؤ. لیکن ایک جاذبہ الہی جاذبہ ہے. آج بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی آ جائے، جہاز کتنی سپیڈ سے جائے گا، لیکن حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لائے؟ کہ کیوں منگوانا چاہتے ہیں؟ کہ بلقیس وہاں سے چل پڑی ہے، میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میری طاقت کیا. اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہ ہونا چاہیے. قال عفریت من الجن، اے سلیمان اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں تخت بلقیس کو لاؤں گا. یہ بھی اسپیڈ جہاز سے بہت زیادہ ہے. لیکن آصف ابن برخیہ، جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں اللہ کے اسماء اعظم میں سے اس کے پاس ایک اسم اعظم تھا. قال قبل ان یرتد به طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں میں تخت بلقیس کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دوں گا. اور پھر وہاں پہ معصوم فرماتے ہیں اس کے پاس ایک خدا کا اسم اعظم تھا، ہمارے پاس 72 کے 72 خدا کے اسم اعظم موجود. یہ بڑی بحث ہے علماء میں کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے ٹیکنالوجی رہے گی یا نہیں رہے گی. کیونکہ ایک آصف ابن برقیہ یہاں کا تخت وہاں سے، یہاں ٹیکنالوجی کی مخالفت میں بات نہیں کریں گے. کہتے ہیں کیا ٹیکنالوجی کی ویلیو ہوگی یا امام زمانہ اتنا لوگوں کو عارف بنا دیں گے، عالم بنا دیں گے کہ اللہ کے اسم اعظم سے ہی پوری کائنات کا ہر کام انسان چلائے گا. لیکن یہ کس سے انسپائر کرتے؟ ٹیکنالوجی سے. وہیں پہ خدا آپ کو قرآن میں مثال دے رہا ہے. ان کے جہازوں سے انسپائر نہ ہونا، ان کی ٹیکنالوجی سے انسپائر نہ ہونا. میرے پاس ایک آصف ابن برقیہ، ایک اسم اعظم والا، اور میں نے تجھے مہدی دیا، میں نے تجھے علی دیا، میں نے تجھے حسن دیا، میں نے تجھے حسین دیا، جن کو 72 اسماء اعظم دیے ہوئے ہیں، جو اشارہ کریں تو کائنات ان کے اشاروں پہ چلے. ٹیکنالوجی حاصل، لیکن دشمن کی کسی بھی چیز سے انسپائر نہ ہونا. سب سے بڑی انسپائریشن جو تمہارے اندر ہونی چاہیے وہ جذبہ الہی کی انسپائریشن ہونی چاہیے. لیکن اب یہ دنیا کو جب اپنی چیزوں پہ چلانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا نوجوان جا کے پڑھیں SDGs جو قوانین انہوں نے بنائے 2015 میں 2030 تک ہر ملک نے اس قانون پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 17 گولز ہیں، پوری دنیا نے اس پہ کام کرنا ہے. اب آپ کے حکمران بھی مجبور ہیں کہ ان گولز پہ کام کریں. بارہا عرض کر رہا ہوں FATF میں جب آپ کے نیوز اینکر خوشخبری دیتا ہے قوم کو کہ جناب پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا ہے، یہ خوشخبری نہیں ہے کہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. کیونکہ یہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ ان ملکوں کو نکالتے ہیں جنہوں نے ان کے سارے قوانین پہ کیا کیے ہیں؟ سگنیچر کیے ہیں. آپ کہو گے کہ ہاں میں آپ کے قانون کو مانتا ہوں، تب وہ آپ کو گرے لسٹ سے نکالیں گے. اب یہ نہیں کہ سارے قوانین برے ہیں. مولا فرماتے ہیں ایک مٹھی شیطان حق کی اٹھاتا ہے، ایک مٹھی شیطان باطل کی اٹھاتا ہے، اور دونوں کو ملا دیتا ہے. تجھے کیا لگتا ہے حق و باطل کی پہچان میں تو پریشان رہتا ہے؟ اب ان قوانین میں یہ بھی ہے کہ جسے ہم ٹیررسٹ بولیں آپ اسے ٹیررسٹ مانو، جسے ہم اچھا کہیں گے آپ اسے اچھا کہو گے. فیملی کے لیے میں نے آپ کو بولا جو فیملی کی ڈیفینیشن ہم دیں گے ویسی فیملی کو آپ ایکسپٹ کرو گے. جس طرح کی ان کی فیملیز آج یورپ اور ویسٹرن کنٹریز بن رہی ہیں، مرد اور مرد، عورت اور عورت، وہ خباثتیں، وہ فطرت انسان کی تباہیاں جس کی صراحتاً قرآن مخالفت کرتا. آپ ایک آنکھ کا آپریشن کرواؤ کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ آپ کا گھٹنا خراب ہے آپریشن کرواؤ، ہے کوئی NGO جو بولے فری میں آپ کے گھٹنے کا آپریشن کریں گے؟ لیکن یہاں پر کوئی لڑکا لڑکی بننا چاہے ٹرانسجینڈر، ابھی پاکستان میں ایسی NGOs ہیں جو لاکھوں روپیوں کا آپریشن آپ کا فری میں کریں گے. کیا آپ آپریشن کروانا ہے؟ ہاں ہم آپ کا فری میں کریں گے، تاکہ معاشرے میں اس چیز کو کیا کیا جائے؟ عام کیا جائے. معاشرے میں برائی کو کیا کیا جائے؟ عام کیا جائے. ابھی کل ہماری مجلس میں اورنگی ٹاؤن میں
لڑکوں نے امریکہ اور اسرائیل کے جھنڈے، لوگ آئے اور افسران آئے اور وہ جھنڈے اتار کے چلے گئے۔ شاہ فیصل کالونی میں شام کا عشرہ ہے، وہاں بھی کا مولانا جھنڈے اتار کے چلے گئے، اور بڑے زور و شور سے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ عاشورہ کے جلوس میں یہ جو ہم زمین پہ امریکہ کے جھنڈے اور اسرائیل کے لگاتے ہیں کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی اور آپ یہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا تھا قوانین کو جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہو تو آپ نے ان کو دکھانا بھی ہے، صرف اتارتے نہیں، اتار کے پھر ویڈیو بھی بناتے ہیں کہ ہم دکھائیں کہ بھئی ہم نے جھنڈے اتار دیے۔ اگر کوئی خطیب امریکہ کا نام لے گا، اسرائیل کا نام لے گا، یا حزب اللہ کا نام لے گا، یا حماس کا نام لے گا، اس کی تقریر یوٹیوب پہ بین کر دی جائے گی، ٹک ٹاک پہ بین کر دی جائے گی۔ اب یہاں رہبر معظم کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ ان کے میدان میں کھیلنا چاہتے ہو، میدان کس کا ہے؟ ان کا۔ یوٹیوب کس کا ہے؟ ان کا۔ وہ تجارت گاہ بناتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی اٹریکشن پیسہ ہے۔ میں نے یوٹیوب پہ چینل بنایا، 1,50,000 1,50,000 سبسکرپشن ہو گئی۔ جب سبسکرپشن ہو گئی، لوگ سنیں گے تو اس سے ارننگ ہوگی، پیسہ بناؤں گا۔ یہ اہل سنت کے کتنے مفتی ہیں جو یوٹیوب سے پیسہ بنا رہے ہیں، ٹک ٹاک سے پیسہ بنا رہے ہیں۔ ہمارے کتنے نوح خان، ہماری کتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز، ہمارے خطبہ کو انہی چینل سے پیسہ مل رہا ہے۔ خوش ہوتے ہیں کہ یوٹیوب صاحب نے ہمیں گولڈن کارڈ بھیجا ہے، بٹن بھیجا ہے، سلور بٹن بھیجا ہے۔ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی بچہ یونیورسٹی میں ہو اور ماسٹر کی ڈگری میں مثلا نمبر 1 آ جائے، خوشی۔ نظام ظلم کیا؟ سیلفی کا نظام ہے۔ خود کو دکھاؤ، جتنا دکھا سکتے ہو، اپنی پرچار کرو جتنی کر سکتے ہو۔ اب جب میرا رزق وابستہ ہو گیا ان سے جو ان کے ٹولز ہیں، یہ نہیں کہ ہم یوز نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہو، ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر ہے، گوگل ہے، جہاں سے پیسے بناؤ بنا سکتے ہو، حرام نہیں ہے، لیکن آپ اس کے سسٹم میں رہتے ہوئے حسین کی آئیڈیالوجی کو صحیح طریقے سے پھیلا نہیں سکتے۔ اب آپ کو ماہانہ 6 لاکھ 7 لاکھ یہ بیچارے جتنے مجالس کی ریکارڈنگز کرتے ہیں، ان کی ارننگز ہوتی ہیں یوٹیوب سے، اور کل آپ نے فلاں فلاں کا نام لے لیا، یہاں یہ مجبور ہیں کہ وہ کٹ کریں، تقریر آدھی ڈالیں، کہیں گے مولانا پوری ڈالیں گے تو ہمارا چینل بند تو ہماری روزی بند۔ اتنے جوانوں نے مولانا ہمارے اتنے نوح خان یا بعض کئی خطیب اتنی تقریریں کرتے ہیں، چلو پہلے آغا خامنئی یا انقلاب اسلامی کا نام، کبھی تو شہید ہو گئے، ابھی نام کیوں نہیں لے رہے؟ بطور انسان بھی تو نام لینا چاہیے کہ ایک مسلمان کو شہید کر دیا گیا، 170 بچے شہید کر دیے گئے، تو کیسا امام حسین کا ماننے والا ہے کہ تو مظلوم کا نام نہ لے سکے؟ کہ قبلہ نام نہیں لے رہے، فلاں نام نہیں لے رہا، ایک بیان دے دیں، شاعر ایک شعر دے دے، فلاں نوح خان دو رباعیاں پڑھ دے۔ میں نے کہا کیسے پڑھیں بھائی، انکم یوٹیوب سے ہے۔ آپ نے یہاں نام لیا، جب شہید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا تھا قاسم سلیمانی کے زمانے میں، ہمارے فیس بک چینل وہ ساری چیزیں 6 مہینے کے لیے، 12 مہینے کے لیے انہوں نے بند کر دی۔ آپ نام لکھو بند، آپ تصویر ڈالو بند، شیڈو ڈالو بند۔ کل میڈیا ٹیم نے کہا مولانا آپ کے فیس پہ فلیگ لگا دیا، فیس فلیگ لگا سکتے ہیں، وہ اے آئی سے ڈیٹیکٹ ہوگا یہ مولانا ان کی نظر میں ٹیرورسٹ آرگنائزیشنز کے نام لیتے ہیں، لہٰذا ان کو بین کر دیا جائے، وہ آپ کے فیس پہ فلیگ لگ جائے گا۔ اب یہاں سوچو نا کہ کس چیز سے خطرہ ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ نسلوں میں شعور آئے۔ جب آپ کی انکم، آپ کی تجارت ان کے ساتھ جڑ جائے گی، اپنا ذریعہ معاش مستقل رکھا کرو تاکہ کسی کے محتاج نہیں رہو، کسی ذلیل کے محتاج نہیں رہو۔ کل تمہاری انکم کو بند کر دے اور تم اس کی انکم کی وجہ سے، کل ابن سعد کے لیے شہر رے کی حکومت کا دانہ تھا جس کے لیے وہ حسین کا قاتل بن رہا تھا۔ آج جب آپ شمر پہ لعنت بھیجتے ہو، جوان سوچے میں کس چیز پہ لعنت بھیج رہا ہوں؟ شمر کے بدن پہ، کھال پہ، گوشت پہ، ہڈیوں پہ۔ کھال و گوشت تو ہڈیوں کو کیا قصور ہے؟ یزید کے کھال و گوشت تو ہڈیوں پہ لعنت بھیج رہے ہو۔ یہ کھال و گوشت تو ہڈیاں تو اللہ کی نعمتیں، خدا دادی نعمتیں ہیں۔ آنکھ اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت، پیٹ اللہ کی نعمت، یہ ساری چیزیں خدا نے آپ کو بھی دی ہیں، مجھے بھی دی ہیں، دشمن علی کو بھی دی ہیں۔ یہ آنکھیں، یہ آنکھ، یہ دماغ، یہ زبان، یہ سب کچھ اللہ نے ان کو بھی دیا ہے۔
شمر پہ لعنت بھیجتے ہیں شمر کی عادتوں کی وجہ سے، شمر پہ لعنتیں بھیجتے ہیں شمر کی حرکتوں سے۔ جان باز ہے جنگ صفین ہے، بعض میں ہے 10 بعض میں ہے 12 لوگ گئے اب عبداللہ حسین کا سر قلم کرنے، ایک یہودی بھی تھا ان میں جو قلم کرنے گیا، لیکن امام حسین جو آتا تھا بات کرتے تھے، اپنا تعارف کراتے تھے، ان کو ڈراتے تھے جہنمی نہ بنو، ہر گناہ کی معافی ہے، قتل نفس زکی کی معافی نہیں ہے۔ آخر میں کون گیا جس نے سر مبارک اب عبداللہ حسین کو ذبح کیا؟ وہ شمر تھا۔ کہتے جب شمر بھی گیا تو امام حسین نے اسے بھی کہا ضمانت لینے کے لیے تیار ہوں، یہ گناہ نہ کرو۔ کہتے ہیں بالکل باز نہ آیا تو امام حسین نے کہا شمر اگر تھوڑی دیر کی مہلت دوگے حسین کے بدن سے روح نکل جائے گی، اتنے تیر لگے ہیں اتنے نیزے لگے ہیں، میرے بدن سے خون جاری ہے اور خون چلتا رہے گا چلتا رہے گا، حسین کی روح پرواز کر جائے گی، اپنے ہاتھوں کو اس فعل قبیح میں رنگین نہ کرو۔ کہتے باز نہ آیا، سینے اب عبداللہ پہ سوار ہوا۔ کہتے اس وقت بھی امام حسین اسے دیکھ رہے تھے، یہ حسین کو دیکھتے ہوئے حسین کا گلا نہیں کاٹ پا رہا تھا، اس قدر ابوہت تھی اب عبداللہ الحسین کے چہرے میں۔ پھر اس نے وہ کیا جو امام زمانہ زیارت ناہیہ میں بتاتے ہیں، پلٹ دیا امام حسین کو تاکہ چہرے حسین پہ نگاہ نہ پڑے۔ مولا فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کا سر پیچھے سے قلم کر دیا گیا۔ دیکھو کہیں ابن سعد والوں کی ابن ملجم والوں کے جراثیم میرے اندر تو نہیں۔ کس نے سوچا تھا وہ قاتل علی بنے گا؟ انسان کو پتہ نہیں ہوتا میں کل جا کے کیا بنوں گا۔ یہ فرش عزا ہے جو آپ کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ ابھی سے فیصلہ کرو تم نور کے سپاہی ہو یا ظلمت کے سپاہی ہو۔ ان کا کام ہے آپ کو تجارتوں سے اٹریکٹ کرنا۔ کل سے آپ دیکھیں گے یہاں حزب اللہ کا نام بھی نہیں لے سکیں گے، 4 جھنڈے حزب اللہ کے بھی نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ امریکہ نے کہا یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ وہ جسے ٹیررسٹ کہے وہ ٹیررسٹ ہے، وہ جسے اچھا کہے۔ آپ کی قومی اسمبلی میں آپ کے سیاستدانوں سے کبھی آپ ان کی زبان سے نہیں سنیں گے حزب اللہ کا نام، حماس کا نام، کیونکہ وہ پینلٹی لگ جاتی ہے۔ وہ ان ملکوں کو قرضے نہیں دیتے، وہ آپ کا قرضہ اب حاکم مجبور ہے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے، اس نے حکومت چلانی ہے، پیسہ وہاں سے آنا ہے، لہٰذا وہ کئی چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو کئی جوان پوچھتے مولانا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی ان کا کام ہے اتارنا، تمہارا کام کیا ہے؟ لگانا۔ تو اپنا کام کرتا رہو۔ کتنے لوگوں نے امام حسین کے روزے کو ڈھایا، وہ ڈھاتے تھے، شیعہ بناتے تھے، وہ بم لگاتے تھے، ہم اس سے بڑھ کے اور عالی شان کرتے تھے، وہ آپ کے جلوسوں میں بم پھوڑتے تھے، آپ اگلے سال اور زیادہ رج سے مجمع آتا تھا، وہ مسجدوں میں جانے سے روکتے تھے، لوگ اور جاتے تھے۔ تو آپ کا کام مایوس ہونا نہیں ہے۔ یہ نظام، یہ حرکتیں، یہ نظام شیطان کی حرکتیں یہ چلتی رہیں گی، لیکن آپ نے خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، نور مہدی سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ آپ کا کام ہے از تو حرکت، از خدا برکت۔ آپ حرکت کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کا کام ہے آپ کی حرکت میں برکت کو ڈالے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو خدا کی رحمت سے، اللہ کے جذبے سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ فقیر بھی ہو مایوس نہ ہو۔ سب سے بڑی مصیبت آ جائے، کل کی مجلس میں کہا خدا کے لیے کبھی بھی سوء ظن نہیں کیا کرو، ہمیشہ خدا کے لیے اچھا سوچا کرو۔ چھوٹی سی مثال دی حالات حاضرہ کے حوالے سے کہ کوئی بندہ صبح دن کو نکلے، کالی بلی کو دیکھ لے، سوچ لے آج کا دن تو خراب ہو گیا، کوے کو دیکھ لے، مولانا میری سیدھی الٹی ہاتھ پڑک رہی ہے، تو کچھ نہیں۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ نہ دن نحس ہوتا ہے، نہ اوقات برے ہوتے ہیں، یہ انسان کا اپنا عمل ہے جو انسان کی زندگی میں اسے نظر آتا ہے۔ عجیب روایت معصوم کی، فرمایا ہمارا شیعہ اگر ایک دن کے لیے بیمار بھی ہوتا ہے، خدا اس کے 1 مہینے کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو بیماری کو بھی نعمت سمجھا کرو، بلا بھی خدا کی آتی ہے، سوچا کرو میرے کچھ گناہ ہوں گے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کے لیے زندگی میں کبھی خدا کے لیے برا نہ سوچا کرو۔ جتنا اچھا سوچو گے خدا اتنی نعمتیں آپ کی زندگی میں کیا کرے گا؟ نازل کرے گا۔ بھروسہ صرف اور صرف کس کی ذات پر ہو؟ اللہ کی ذات پہ۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یزید خدا کو برا دیکھ رہا تھا، سیدہ زینب خدا کو اچھا دیکھ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ زینب الیاذ باللہ خدا نے تیرے بچوں کو مارا، اور بی بی زینب فرماتی ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ
کچھ بھی نہیں دیکھا۔ زندگی میں بڑی سی بڑی مصیبت بھی آئے پوزیٹو سوچا کرو، کبھی بھی خدا کے لیے دعائے کمیل کی میں نے مثالیں کل آپ کو دی، ہاں کذا ظن بک، اے خدا میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ تجھے کہہ رہا ہے یا غیاث المستغیثین، یا رب کہہ رہا ہے تو اس بندے کو جہنم میں ڈال دے۔ پھر دعائے ابو حمزہ سمالی کے کتنے پیارے جملے کہ خدا اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میرے جہنم میں جانے سے کون خوش ہوگا؟ کہ خدا تیرا دشمن، مولا فرماتا ہے خدا تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا، اور تو یہ بتا اگر تو نے مجھے جنت میں ڈالا تو کون خوش ہوگا؟ اے خدا تیرا نبی محمد مصطفیٰ خوش ہوگا۔ تو اے خدا تو کسے خوش کرنا چاہتا ہے، شیطان کو یا تو اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ یوم قیامت جب خدا کسی کے لیے حکم دے گا ایسے جہنم کی آگ میں پھینکو، کہتے وہ بندہ بڑا مایوس نگاہوں سے پروردگار عالم کو دیکھے گا، کہتے خدا اس کی نگاہوں کو دیکھے گا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ خدایا اب بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ اللہ کہے گا اس بندے کو کہاں لے جاؤ؟ جنت کی طرف روانہ کر دو۔ خدا کی رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، دنیا ہے، مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں جاتی ہیں، کہ یہ ظالم اپنا مال اپنی دولت دکھا کے تجھے انسپائر کرنا چاہتے ہیں۔ پھر خدا قرآن میں کہتا ہے قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، اتنے بڑے بڑے ستون بنائے، 50 میٹر کے ستون، 4 میٹر ان کی چوڑائی، کہ انسان پریشان ہوتے تھے۔ خدا کہتا ہے کہاں ہے قوم عاد، کہاں ہے قوم سمود؟ یہ بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں، یہ بڑے بڑی رنگینیاں دکھانے والے، اللہ کہتا ہے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کہاں ہے صدام، آج کہاں ہے حسین کامل، آج کہاں ہے صدام کا بیٹا؟ سب ختم ہو گئے۔ لیکن آج کربلا جاؤ، جہاں جہاں دیکھتے ہو حسین کا نام نظر آتا ہے۔ عراق عراقیوں کا تھا، 32 سال صدام عراق میں رہا، آج عراق جاتے ہو صدام کا ایک فوٹو نظر نہیں آتا۔ میں ابھی ہو کر آیا ہوں، جہاں جہاں دیکھو تجھے امام خمینی کی تصویر نظر آئے گی، تجھے سید علی خامنئی کی تصویر نظر آئے گی۔ کب سوچا تھا صدام نے کہ یہاں خمینی اور خامنئی کی تصویریں لگیں گی؟ تو جو شیطان پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ فنا پذیر ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں خدا ان کو بقا عطا کر دیتا ہے۔ یا کہاں گئے سارے لوگ عزاداریوں پہ پابندیاں لگانے والے، ضیاء الحق جیسے لوگ؟ آج کس کا نام ہے؟ آج جلوس بھی برپا ہے، مجلس بھی برپا ہے، نام حسین بھی برپا ہے۔ شہادت تو نصیب والوں کو خدا نصیب کرتا ہے، شہید اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے جو اللہ نے ابھی دنیاوی زندگی دی ہے، اس بیڑے حسین کو، اس کشتی حسین کے سوار بنو اور آگے بڑھاؤ۔ فرمایا کبھی بھی اہل جذبہ بننا چاہتے ہو، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک جملہ امام حسین کا آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کربلا مولا کے اندر مایوسی نظر آئی ہو، ہمیشہ امید بر پروردگار عالم، مشکل سے مشکل لمحات میں امید بر پروردگار عالم۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ کی تقوی اختیار کرتا ہے، خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ 4 جملے معصوم کے آج سن لیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں جس کے پاس قرآن اور اہل بیت ہو اس انسان کی زندگی میں کبھی مایوسی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے راستے رکھے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہمیشہ عقیدہ راسخ رکھو، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر فی الذات نہیں ہے، مؤثر فی الوجود نہیں ہے۔ بھروسہ خدا کی ذات پر، پھر دیکھو خدا آپ کی زندگی میں کتنی برکتوں کو نازل کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں عجبت لمن فزع من 4 کیف لا یفزع الی 4، مجھے تعجب ہے اس انسان پر جس کی زندگی میں 4 مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ انسان ان چیزوں کی طرف رجوع نہیں کرتا کہ خدا اس کی مشکلات کو کیا کر دے، دور کر دے۔ جہاں ہر نامی گرامی اذکار دینے والوں سے ذکر نہیں لیا کرو، ذکر کس سے لو؟ معصوم علیہ السلام سے لو۔ جو معصوم نے کلام کہا اس کلام میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے۔ معصوم فرماتے مجھے تعجب ہے جس انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور خدا کا یہ ذکر نہیں کرتا۔ ذکر قرآنی ہے کہ جب بھی زندگی میں مشکلات آئے تو یہ ذکر کیا کرو، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ میرا وکیل کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ میں نے بھروسہ کس پر کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر کیا ہے۔ کہیں بھی پھنسو اللہ کا ذکر کرو۔ معصوم فرماتے کیوں؟ فرماتے فإنی سمعت اللہ جلالہ یقول بعقبها فانقلب بنعمت من اللہ وبفضل، کہ میں نے سنا اس آیت کے بعد خدا نے یہ کہا، جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، خدا اس کی زندگی میں نعمتوں کے انبار کو نازل کر دیتا ہے۔
خدا اس کی زندگی میں فضل کو نازل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا، کس پہ بھروسہ کیا؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، چھوڑ دیا۔ کہا نا اچھا سوچا کرو، اچھے جملے زبان سے نکالا کرو، کبھی بھی بری باتیں نہیں کیا کرو، کبھی بھی نحس بات نہیں کیا کرو کہ کوئی خواب دیکھا بس میرے ساتھ اب برا ہو جائے گا۔ عجیب چھٹے ماں فرماتے برے سے برا خواب دیکھو مجھ جعفر صادق کے حوالے کر دو، میں اچھی سے اچھی تعبیر کر دوں گا۔ کبھی بھی برا نہیں سوچا کرو تو زندگی میں برا ہوگا۔ جب صندوق چاہیے حضرت موسیٰ چلتا گیا اور سامنے فرعون بی بی آسیہ، کہتے بی بی آسیہ نے جیسے صندوق کو دیکھا بے اولاد تھی، جیسے اس بچے کو دیکھا فوراً کہا کہ یہ بچہ میرے لیے باعث نعمت ہے، باعث راحت ہے، میری سالوں کی امیدوں کو خدا نے پورا کر دیا۔ بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فرعون نے جیسے دیکھا تو کہا مجھے لگتا ہے یہ بچہ میرا تخت بھی چھینے گا، میرا تاج بھی چھینے گا۔ جس نے جو سوچا اس کے ساتھ وہی ہوا۔ آسیہ نے سوچا باعث نعمت، حضرت موسیٰ نبی نے دعوت دی، من المؤمنین مومنات میں سے ہو گئیں۔ اور فرعون نے کہا تخت الٹے گا، اور ویسا ہی اس کے ساتھ ہوا، اس کا تخت کیا ہو گیا؟ الٹ گیا۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، مومن کبھی برا نہیں سوچتا۔ مصیبت بھی آئے، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کوئی مصیبت دائمی نہیں ہے، ہر انسان نے بیماری میں، ایکسیڈنٹ میں، مختلف چیزوں میں دنیا سے چلے جانا ہے، ہم سب نے اللہ سے جا کے ملنا ہے۔ نعمت بھی آئے تو معصوم فرماتے خوش نہ ہوا کرو، کیونکہ کہیں یہ خوشی تجھے متکبر نہ بنا دے۔ اور خدا نعمت دیتا بھی ہے اور سیکنڈ میں چھینتے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ اچھا خاصا بندہ صحت مند، لیکن اچانک آپ دیکھتے ہو بستر مریضی پہ آ جاتا ہے، وہ بھی اسے جگانے کے لیے کہیں یہ نعمت تجھے متکبر نہ بنا دے۔ نعمت آئے وَإِن شَكَرْتُمْ، اور شکر کیسے ہے؟ عبادت خدا سے ہے۔ نماز شکر کا نام ہے، روزہ شکر کا نام ہے، ذکر خدا شکر کا نام ہے، مال کی نعمت لوگوں میں بانٹو، یہ شکر پروردگار عالم ہے۔ لباس کی نعمت ہے، اسے بھی پہناؤ، جس کے بدن پہ لباس نہیں ہے تو یہ معصومین جو اندھیری راتوں میں یتیموں کی مدد کرتے تھے، یہ شکر خدا ادا کر رہے تھے کہ خدا تو نے علی کو لباس دیا، علی کو کھانا دیا، علی غریبوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز جب مصیبتوں میں مصائب و مشاکل آئیں زندگی میں، یہ ذکر خدا ادا کیا کرو، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ دوسرا فرمایا عجبت لمن اختم کیف لا یفزع الی قولہ، تعجب ہے جس انسان کی زندگی میں غم آتا ہے، غمگین ہو گئے، بیٹی کی پریشانی، بیٹے کی پریشانی، کوئی شدید بیماری زندگی میں آ گئی، کوئی مال لوٹ کے چلا گیا، کسی کو قرضہ دیا پیسہ واپس نہیں دے رہا، فرمایا عجب ہے جس کی زندگی میں غم آتا ہے۔ کوئی گناہ کیا ہے اس نے آپ کو غمگین کیا ہوا ہے، کوئی غلطی کی ہے اس نے آپ کو غمگین کیا ہوا ہے، فرمایا عجب ہے جس کی زندگی میں غم آتا ہے اور یہ ذکر نہیں کرتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کس کا ذکر ہے؟ حضرت یونس کا ذکر ہے۔ کبھی کبھی سوچا کرو کہ حضرت یونس دنیا کا واحد نبی ہے جسے خدا نے اتنی چھوٹی سی جیل میں بند کیا تھا، قید میں بند کیا۔ کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے، اپنے بندوں کی وجہ سے۔ اتنی ہدایت کی حضرت یونس نے، قوم کو ہدایت نہیں مل رہی، آخر میں کہا پروردگارا میری قوم پہ عذاب نازل فرما۔ حضرت رسول کو پتھر مارے گئے۔ جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نفرین کریں، بد دعا دیں، نبی نے فرمایا میں نبی بد دعا نہیں ہوں، میں رحمتاً للعالمین نبی ہوں، میں رحمت والا نبی ہوں۔ میں اپنی امت کے لیے ہمیشہ کیا کرتا ہوں؟ دعا کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا ایک ہفتے کے بعد عذاب نازل کروں گا۔ جب تک نبی بستی میں ہوتا ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ وَالظَّنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ ذنون اس مچھلی کے ساتھی نے یہ سمجھا کہ ہمارا ہاتھ اس تک نہیں پہنچے گا، غضبناک ہو کے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے اے یونس اگر ایک ہفتہ زیادہ رہتے، 3 دن 4 دن رہتے، شاید کسی کو ہدایت مل جاتی، شاید تیرے وجود کی وجہ سے میں عذاب نازل نہ کرتا۔ کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور اللہ جانے 40 دن اس سے زیادہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس نے ذکر کیا لا الہ الا انت، جناب جبرائیل نے سکھایا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر معصوم فرماتے ہیں فإنی سمعت اللہ عز وجل یقول فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ ہم نے اس کی استجابت کی اور اسے غم سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ وہ خدا جو یونس کو مشکلات سے نکال سکتا ہے وہ آپ اور مجھے اور امت مصطفیٰ کو بھی مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ مشکل ہو حسبنا اللہ نعم الوکیل، غم ہو تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں وہ ہر نماز کے بعد آغا قاضی 700 مرتبہ اس ذکر کو کرتے تھے۔
بعض لوگ اگر چاہتے ہیں جذب الہی سے متصل ہونا، نماز شب جب پڑھیں تو کم از کم صبح و شام میں ایک مرتبہ 786 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو خدا زندگیوں کو دور کرے گا۔ تیسرا فرمایا عجبت لمن مکر بہ کیف لا یفزع الی قولہ، جس انسان کو یہ ڈر ہے کہ کوئی شخص مجھے دھوکہ نہ دے دے، بزنس کر رہے ہیں، کوئی ڈیل کر رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے دھوکہ نہ ہو جائے، آپ نے ریسرچ کی پر آپ کو ڈر ہے میرا پیسہ نہ لے جائے، آپ سفر پہ جا رہے ہو آپ کو نہیں پتا شخص کیسا ہے، کسی کو چیز دے رہے ہو آپ کو نہیں پتا، کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہو آپ کو نہیں پتا کہیں میری جیب سے میرا سامان نہ نکال کے لے جائے، کہ جسے خوف ہے کہ مجھے دھوکہ نہ ہو، مولا فرماتے عجب ہے کہ خوف بھی ہے اور اللہ کا یہ ذکر نہیں کرتا۔ مولا کون سا ذکر؟ افوض امری الی اللہ ان اللہ بالغ، میں اپنے امر کو، اپنی زندگی کے امور کو کس کے حوالے کرتا ہوں؟ پروردگار عالم کے حوالے کرتا ہوں۔ مولا فرماتے فإنی سمعت، میں نے سنا ہے کہ جو انسان یہ کرتا ہے فوقاہ اللہ السیئات، خدا اس سے ہر برائی کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ چوتھی اور آخری چیز فرمایا عجبت لمن اراد الدنیا وزینتہا، مجھے تعجب اس انسان پر جسے دنیا بھی چاہیے اور دنیا کی زینت بھی چاہیے اور وہ خدا کا یہ ذکر نہیں کرتا۔ مطلب اگر رزق دنیا چاہیے، حلال زینتیں، حلال لذتیں چاہیے، فرمائے مجھے تعجب ہے وہ یہ ذکر کیوں نہیں کرتا۔ مولا کون سا ذکر ہے؟ فرمائے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ فانی سمعت اللہ عز وجل اسمہ یقول بعقبہا، جو انسان یہ ذکر کرتا ہے خدا اس کی زندگی میں مال و دولت کو کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا اگر کسی بھائی تمہارا مالدار ہے، کسی مومن کو خدا نے بہت زیادہ رزق دیا ہے، کسی کے بڑے گھر کو دیکھتے ہو تو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا۔ فرمایا مومن کبھی حاسد نہیں ہوتا، مومن کبھی اس کی نیکی یا اس کی نعمت سے جلتا نہیں ہے کہ مولا کیا کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کسی کے بڑے گھر، کسی کی بڑی سواری، کسی کے مال و دولت کو دیکھو فوراً یہ کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، تو جو نعمت خدا نے اسے دی ہے وہ نعمت خدا تجھے بھی عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ دین اسلام ہے جو برکتوں کا دین ہے۔ آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم شیطانی وسوسوں میں گرفتار ہیں۔ جتنا اعتماد امام حسین کو خدا پر تھا، اگر وہ اعتماد ہم پروردگار عالم پہ پیدا کریں، ہمیشہ دیکھا کریں اپنے علماء کو، صاحبان نہضتوں کو، کس قدر ان کے وجود میں طمأنینہ ہوتا تھا۔ تھوڑا زندگی میں وقت ملے تو جو کتابیں شہید عارف حسینی سے منسلک ہیں ان کو پڑھا کریں، کس قدر دل اطمینان میں تھا۔ وہ شہداء، شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت ایک ابر شخصیت ہے، آپ اسے پڑھا کریں، کس قدر جنگ کے میدانوں میں بھی ان کا وجود کیا ہوتا تھا؟ مطمئن ہوتا تھا، کبھی بھی دشمنوں کے حملوں سے، کیونکہ اتقا کیے ہوئے تھے کس کی ذات پر؟ پروردگار عالم کی ذات پہ۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے جملے ہیں، مولا فرماتے ہیں اگر یہ سارے لوگ جو آج علی کے ساتھ ہیں علی کا ساتھ چھوڑ دیں تو فرمایا پھر بھی علی کی ذات پہ ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ علی ان پہ بھروسہ نہیں کرتا، علی وجود پروردگار عالم پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور یہی کیفیت آپ دیکھیں امام خمینی کی۔ امام خمینی کے دفتر جو چلاتے تھے آغا رسولی تھے، کہتے ہیں کہ جب امام خمینی اپنی بالکنی میں آ رہے تھے اور آگے مجمع اور نعرہ لگا رہا تھا روح منی خمینی بت شکنی خمینی، اور یہ نہیں کہ صرف کہتے تھے، واقعاً اپنے بچوں کو آغا خمینی کے کہنے پر میدان کارزار میں بھیجتے بھی تھے۔ یعنی اگر کہتے تھے کہ جانم فدائے رہبر تو اپنی جان واقعاً ہتھیلی پہ رکھ کے آتے تھے، یہ نہیں کہ جھوٹ بولتے تھے۔ اگر رسولی کہتے ہیں امام خمینی نے کہا کہ یہ جتنے لوگ میرے حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں، اگر یہ سارے الٹ نعرے لگائیں، مطلب میرے خلاف نعرے لگائیں، پھر بھی میری ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ میں غلام علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ مشرب امیر المومنین ہے، ہم کوئی قیاس نہیں کر رہے۔ فرمایا لا یقاس احد بآل محمد، کسی کو بھی آل محمد سے آپ نہیں ملا سکتے، الا انبیاء اولی العزم کو بھی آل محمد سے نہیں ملا سکتے ما سوائے رسول خدا، لیکن آل محمد سے سیکھ سکتے ہو کہ جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہماری زندگیاں بھی ویسی بنے۔ بی بی زینب صابر تھیں تو ہماری ماؤں بہنوں میں کتنا صبر ہے، علی اکبر بہادر تھے تو ہمارے جوان
کتنے بہادر ہیں، کتنی مصیبتوں میں آل رسول نے کتنا صبر کیا، وہ آپ نے سیکھنا ہے۔ کربلا کا ایک کردار جس کا نام حر ہے، خطا بڑی تھی لیکن کتنی خوبصورتی سے حر نے توبہ کی۔ بھئی گناہ کرنا جانتے ہو نا، توبہ کرنا بھی سیکھو۔ خطا کرنا جانتے ہو نا، تو پھر اپنی خطا کو معاف کرانا بھی سیکھو، کہ خدا کو پتہ لگے کہ ہاں میرا بندہ کیا ہے، شرمندہ ہے۔ 1/3 لشکر یزید کس کے ہاتھ میں تھا؟ حر کے ہاتھ میں تھا۔ کہتے صبح عاشور جب اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور لشکر امام حسین کی طرف دوڑا تو آدھے سے زیادہ لشکر نے سمجھا کہ حر نے پہل کر دی، اٹیک کر رہا ہے۔ کہ جیسے خیام حسینی کے قریب پہنچا تو حر نے خود کو گھوڑے کے نیچے گرا دیا۔ میرے استاد پڑھا کرتے تھے، حر نے دونوں جوتے اتارے اور اپنی گردن میں ڈالے۔ کہ کیوں؟ کہ عرب جب اظہار تضرع کرنا چاہتا تھا تو یہ کام کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ جب اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، آواز آئی فخلع علیک، موسیٰ اپنی جوتیاں اتارو۔ کہ توبہ کی نشانی تھی کہ حر نے جوتے گردن میں ڈال دیے، ہاتھوں میں رسیاں بندھوائیں، آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ بھائی غلام اور بیٹے کو کہا کہ جب حسین آئے خیمے سے باہر تو مجھے بس اشارہ کر دینا۔ سردار تھا لشکر کا، اپنی انا کو پاؤں کے نیچے روندنا حر سے سیکھو۔ کہ ایک مرتبہ غلام نے کہا اللہ اکبر، کا کیا ہوا حسین آ گئے؟ کہ نہیں، آقا علی اکبر استقبال کے لیے آئے۔ کہ ایک مرتبہ غلام اور بھائی دونوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کا حسین آ گئے؟ کہ نہیں، عباس علمدار استقبال کے لیے آئے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ تینوں نے آواز بلند کی اللہ اکبر، کا کیا ہوا؟ کہ خود حسین خیمے سے نکل کر استقبال کے لیے آئے ہیں۔ حر ایک صفت کی وجہ سے حر بنا، ادب۔ بے ادب محروم از لطف رب، بے ادب ہو گئے تو خدا کے لطف سے محروم ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کا ادب کرنا سیکھو، بڑوں کا ادب کرنا سیکھو، مؤدب جوان بنو۔ یہ وہ صفت ہے جو تجھے حسین کی طرف جذب کرتی ہے۔ کچھ ان کی صفات ہے نا کہ ہم ان کی طرف کھنچتے ہیں، کچھ آپ کی صفات ہیں جو اہل بیت آپ کی طرف کھنچتے ہیں۔ امام حسین آئے، حر کے ہاتھوں کو پکڑا، کہ حر اپنے ہاتھوں میں رسی کیوں باندھی ہے؟ رو کر کہا مولا اے کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، آپ کی لجا میں فرس میں ہاتھ نہ ڈالتا، کٹ جاتے۔ بے ادب ہاتھ تھے، جاہل تھا، غافل تھا۔ کہ معاف کی تیری بے ادبی، اپنے ہاتھوں سے رسیاں کھول، آنکھوں سے پٹیاں اتاری، اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا اے کاش اندھا ہو جاتا، کبھی حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا۔ بوسا دیا ماتھے پہ، کہ حر تیری یہ خطا بھی بخش دی۔ سینے سے لگا کر کہ حر جنت مبارک ہو۔ میدان میں جانا چاہ رہا ہے، مولا بھیج نہیں رہے، اتنا احساس ہے حر۔ لیکن کہا کہ حر کے رخساروں پہ آنسو ویسے کہ ویسے جاری تھے۔ حسین تسلیاں دے رہے ہیں لیکن حر ہے جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، روئے جا رہا ہے۔ حر جنت کی مبارک، حر حسین نے معاف کیا، حر بے ادبیاں معاف کی، حر میرے مہمان ہو، لیکن روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ حر کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو اتنا؟ کہ مولا ایک اجازت چاہیے۔ کہ حر کون سی اجازت؟ کہ مولا اگر اجازت ہو میں زہرا کی بیٹیوں سے بھی معافی مانگوں، میں خیام کے بیچ میں جاؤں مولا، چیخ چیخ کے معافی مانگوں۔ امام نے کہا حر میں نے معاف کیا تو سمجھو میری بہنوں نے معاف کیا، میری بیٹیوں نے معاف کیا۔ فرمایا مولا تسلی نہیں مل رہی، بے چین ہوں بڑا۔ کہ حر کس وجہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے معاف کر دیا۔ فرمایا مولا جب آپ کا راستہ روکا تھا مجھے کچھ اماریوں سے، کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی، اتنا خیال ہو زہرا زادیوں کا۔ ایک طرف ادب حر ہے، دوسری طرف کردار ابا عبداللہ الحسین ہے۔ مولا زہیر کے سر پر گئے، جون کے سر پر گئے، حبیب کے سرانے گئے، لیکن جو رأفت امام نے حر کے ساتھ دکھائی
کہ فرمایا جب گھوڑے سے زین سے زمین پر آیا تو اب عبداللہ الحسین نے اس کا سر اپنے گھٹنے پر رکھا اور فرمایا ماتھے سے خون جاری تھا، حسین نے اپنا اماں زہرا کا رومال نکال کے ہر کے ماتھے پہ باندھا۔ کبھی سوچا کیوں؟ فرمایا حسین اس کو بڑا پسند کرتے ہیں جو زہرا کا احترام کرے، تو نے میری اماں زہرا کا احترام کیا۔ یہ دکھ تھا اہل بیت کو، کیونکہ جانتے تھے کچھ لوگوں نے گھر پہ آگ لگائی تھی، جانتے تھے کچھ لوگوں نے گلی میں روک کے بے احترامیاں کی تھیں، جانتے تھے کچھ لوگوں نے پسلیاں توڑی تھیں، اور تو نے میری اماں زہرا کا احترام کیا، ماتھے پہ رومال باندھا۔ عجب علماء اخلاق نکتہ نکالتے ہیں، یہ امامت شناس ہیں ایسے علماء۔ فرماتے امام حسین کے ذہن میں ایک بات تھی کہ ہر جاتے جاتے اس کے ذہن میں بھی ایک بات نہ ہو کہ میں نے حسین کی ماں کے لیے کوئی جملہ نہ کہا، ادب کی خاطر، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، لیکن ہر بھی تو اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، تو حسین نے میری ماں کے لیے کیوں کہا ہوگا کہ ہر تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے؟ امام نے تو ہدایت کے لیے کہا نا، لیکن کہتے ہیں مولا حسین نے یہ بھی سوچا کہیں ہر کے دل میں یہ بات نہ رہ گئی ہو کہ حسین نے میری ماں کے لیے کیوں کہا، کہ اس وقت آخر حسین ہر کی ماں کی تعریفیں کرنے لگے، کتنی شریف تھی تیری ماں جس نے تیرا نام ہر رکھا تھا، تاکہ دل سے یہ بھی نکال دے نہیں نہیں حسین میری ماں کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ فرماتے خیام حسینی کے درمیان گئے، آواز دے کر کہا کہ زہرا زادیو ہر معافی مانگنے آیا ہے۔ بی بی زینب خیمے میں تھی، آواز پہنچی اون محمد کون ہے؟ کما وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا، آج معافی مانگنے آیا ہے۔ ماموں نے معاف کر دیا، ماموں نے سینے سے لگایا، پھر بھی معافیاں مانگ رہا ہے۔ بی بی زینب نے کہا بچے بڑے ادب سے جانا اور کہنا ماموں ہر۔ حسین نے بھائی کہا، یہاں زینب نے بھائی کہا، اگلے جملے نے ہر کے کلیجے کو پارا پارا کر دیا۔ فرما بچوں بڑے ادب سے کہنا ماموں ہر زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہیں، اور زہرا کی بیٹی کہہ رہی ہیں کہ ہر آج میں زینب تجھ سے شرمندہ ہوں، کیونکہ تو اس دن ہمارے گھر مہمان بن کے آیا ہے جب پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں، علی کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ لیکن فرمایا اور میں علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر ہوگا، نانا کو کہوں گی نانا یہ تب آیا تھا جب سب میرے حسین کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اسے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر نوش کروائیے۔ آج یہ مانگو علی کی بیٹی سے، اس سے بڑا انعام نہیں ہو سکتا۔ یقیناً آپ کے آنسوؤں کی قیمت ہے، آپ کے قدموں کی قیمت ہے، آپ کے لمحوں کی قیمت ہے۔ فرمایا یہاں صرف کاسے گدائی لے کر آؤ، اس کاسے کو بھرنا خدا کا کام ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، آج عقیلۃ العرب کا دن ہے، آج شریکت الحسین کا دن ہے۔ خدا کو اس بی بی کی مصیبتوں کا واسطہ دیں، اس طرح سلام کرو اپنے آقا کو جس طرح زینب کبریٰ نے کیا، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی
سب مل کے السلام علی حسین والا وعلى أولاد حسین والا میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب جلتے ہوئے خیمے سے کسی بی بی نے ایک بیمار کو نکالا تھا امام زمانہ فرماتے مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو ہو میرے ظہور کی دعا کیا کرو پوچھا مولا جب دعا کروں تو خدا کو کون سا واسطہ دوں فرمایا خدا کبھی میری پھوپھی زینب کا واسطہ رد نہیں کرتا لقب شریکت الحسین پیغام میں شریک مصائب میں شریک صرف کربلا میں نہیں بچپن سے اس بی بی نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں جب 4 برس کی تھیں اماں کا زخمی پہلو دیکھا ابھی جوان ہوئے بابا کا زخمی سر دیکھا شہید رہبر معظم پڑھا کرتے تھے جب حسین روئے علی نے کچھ نہ کہا حسن روئے علی نے کچھ نہ کہا لیکن بابا کے زخمی سر کو دیکھ کے جب زینب رونے لگے مولا نے کہا زینب بابا سے تیرا رونا دیکھا نہیں جاتا جس کا رونا علی سے برداشت نہ ہوا ابھی بابا کی مصیبت گزری تھی بی بی نے حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے سفید کفن میں بھائی کو بھیجا جب جنازہ واپس آیا خون میں رنگی تھا کتنے مصائب آئے بی بی زینب پہ لیکن کربلا انتہائی مصیبت زینب بی بی فضا کہتی ہے مولا حسین جس بھی جوان شہید کا لاشا خیموں میں لاتے تھے سب سے پہلے اپنی بہن زینب کو بلاتے تھے قاسم کا لاشا لائے کہاں ہو زینب علی اصغر کا ننا سا بدل لائے فرمایا زینب آ جاؤ علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہے تھے اس وقت بھی کہا میری بہن زینب میرا اکبر فرمایا جس بھی شہید کا لاش آتا تھا زینب ماں کو قریب آنے نہیں دیتی تھی پہلے خود مرثیہ پڑھتی تھی نوحہ پڑھتی تھی گریہ کرتی تھی لیکن فضا کہتی ایک مرتبہ خیموں میں 2 ننھے سے لاشیں لائے گئے اکبر پہ رونے والی نظر نہیں آتی قاسم پہ رونے والے نظر نہیں آتے علی اصغر پہ رونے والے نظر نہیں آئے
فضا کہتی ہیں میں خیمے میں گئی، کیا دیکھا؟ بی بی زینب کا سر سجدے میں رو کے کہہ رہی ہے میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے عبداللہ کی قربانی قبول کی۔ لیکن کہا زینب خیمے سے نکل کے بچوں پہ کبھی نہیں روئی۔ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ بازار کوفہ میں کبھی حسین کے سر کو دیکھ کے گریا کرتے تھے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے گریا کرتی تھی۔ عباس تجھے زینب کی چادر پہ بڑا ناز تھا، عباس دیکھو میرے ہاتھوں میں رسیاں۔ کبھی غازی کا نوحہ پڑھتے تھے، کبھی بازار شام میں اہل شام کو کہتی تھی جس نے رسول خدا کو دیکھنا ہے میرے علی اکبر کو دیکھو۔ کبھی اکبر کا نوحہ، کبھی عباس کا ماتھا۔ لیکن فضا کہتی ہیں پورے بازار میں زینب کبھی اپنے بچوں پہ نہیں روئی۔ شام کا زندان رہائی کا وقت قریب آیا، کٹے ہوئے سر زندہ میں لائے گئے۔ مولا حسین کا سر آیا، دوڑے دوڑے آگے بڑھی کہ مجھے دو، یہ زینب کا بھائی ہے۔ علی اکبر کا سر آیا کہ مجھے دو، یہ میرا بیٹا ہے۔ قاسم کا سر آیا کہ مجھے دو، حسن کی نشانی ہے۔ فضا کہتی ایک مرتبہ دو کٹی ہوئی گردنیں لائی گئے۔ زینب کبھی اکبر پہ روئے، کبھی قاسم پہ روئے۔ سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ کوئی سر لینے کیوں نہیں آتا؟ فضا کہتی ہے میں آگے بڑھی، ننھی سی گردنوں کو گودی میں لیا، بی بی زینب کی خدمت میں گئے۔ میں نے کہا آقا زادی کیا اپنے بچوں سے ناراض ہو؟ نہ کربلا میں روئی نہ بازار میں۔ فرمایا اما فضا میرا نام زینب ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، وہ زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ قافلہ کربلا پہنچا، عباس کا ماتم کیا، بی بی زینب نے گویا مجلس رکھی، علی اصغر پہ بڑا گریہ کیا۔ راوی کہتا ہے قافلہ مدینے پہنچا، پہنچتے ہی زینب نے حسین کے مصائب پڑھنا شروع کر دیے، اہل مدینہ کو باخبر کیا۔ ایک مرتبہ کا سجاد میں نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں، نامحرموں سے روزہ خالی کرا دو۔ لوگ روزے رسول سے نکل گئے، نبی کی بیٹیاں آنا چاہتی ہیں، کہتے ہیں جیسے نانا کے روزے کا دروازہ کھولا، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، کہا نانا آیا، نانا بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ رو کر کا نانا تیری امت نے بڑا اجر ادا کیا، ایک مرتبہ سر سے چادر اتارے، نانا تیری زینب کی چادر چھینے گئے، دو قدم آگے بڑھے، کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، نانا کی قبر پہ رکھے، نانا دیکھو شمر نے مجھے تازیان مارے، نانا میرا حسین مارا گیا۔ نانا نانا میں زینب اجڑ گئے،
نانا کی قبر سے سیدھا جنت البقیع کی طرف روانہ ہوئے۔ فضا کہتی ہیں کوئی زینب نے لمبے مصائب نہیں پڑھے، لیکن قبر زہرا میں زلزلہ آیا ہوگا، جیسے ماں کی قبر کے ساتھ بیٹھی۔ بس زینب نے ایک کام کیا، ایک مرتبہ خون بھرا کرتا ماں کی قبر پہ رکھا۔ عجب نہیں غیب سے آواز آئی، زینب کرتا ہٹا۔ ماں کا دل برداشت نہیں کر رہا، رو کر کا اماں تجھ سے کرتا دیکھا نہیں جاتا، میں نے 70 قدموں سے جالسن علی صدر، اماں سینے پہ سوار تھا۔ زینب کے دل سے پوچھو تیری زینب پہ کیا گزرے۔ بڑا گریہ کیا زینب نے۔ ایک مرتبہ کانوں میں کنیز کی آواز آئی، آقا زادی جلدی کریں گھر چلیں، عبداللہ بلا رہے ہیں۔ اب سوچ کے گریہ کرنا، تصور کر کے گریہ کرنا، زینب نے ماں کی قبر سے گھر کا سفر کیسے طے کیا ہوگا۔ سوچتے ہوئے جا رہی تھی، عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اون و محمد، زینب میرے بچوں کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جیسے گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ کی نگاہ بی زینب پہ پڑی، کہنے لگا اے بوڑھی خاتون رک جا، میری زوجہ گھر میں نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا؟ ہاں کیسے پہچانو گے؟ عبداللہ میرا حسین مارا گیا، عبداللہ میرا اکبر مارا گیا، عبداللہ میں زینب اجڑ گئے۔ عزادارو، جو کربلا میں بچوں پہ نہیں روئے، شام میں نہیں روئے، زندان شام میں نہیں روئے، نانا کی قبر پہ بچوں پہ نہیں روئے، ماں کی قبر پہ بچوں پہ نہیں روئے، لیکن زینب کتنا صبر کرتی۔ زینب کے سینے میں بھی ماں کا دل تھا۔ ایک مرتبہ گھر کے صحن کو دیکھا، زینب کو 2 بچے یاد آ گئے، کبھی اس صحن میں کھیلا کرتے تھے۔ دوڑے دوڑے بچوں کے کمرے میں گئی، کیا دیکھا 2 ننھے سے مسلوں کو سینے سے لگایا۔ او نو محمد، تیرے بعد ماں کا دل نہیں لگتا، اے خدا جب میرے بچے نہ رہے تو زینب کو بھی اٹھا لے۔ ماتم حسین۔ انجمن بہار فاطمہ کے صاحب بیاض سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ انجمن بہار فاطمہ کے صاحب بیاض سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں۔
حسین یا 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 حسین کہاں سے گزرتا گیا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر سارے ماتمی پڑھیں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر سینا کی نوک چڑھایا گیا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر سینا کی نوک چڑھایا گیا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر سینا کی نوک چڑھایا گیا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر اے مسلمان کاٹتے ہو تم یہ کس کا گلا نہیں ہے خوف خدا تم سبھی کو اہل جفا علی کے بوجھ میں کاٹا گیا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر اے مسلمان کاٹتے ہو تم یہ کس کا گلا نہیں ہے خوف خدا
गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर। इनाम के लिए कर दिया वो सितम, सारे हुसैन को थैली में बांध के उस दम तंदूर में वो छुपाने लगा हुसैन का सर। कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर। सेना की नोक चढ़ाया गया हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर। आए वो शाम का बाजार, वो ज़ैनब का सफर, कभी कूफा तो कभी शाम, फिरी है दर्द, नजर झुका के तड़पता रहा हुसैन का सर। कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर। इनाम के लिए खूनी ने कर दिया वो सितम, सारे हुसैन को थैली में बांध के उस दम तंदूर में वो छुपाने लगा हुसैन का सर। कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर। हाय वो शाम का बाजार, वो ज़ैनब का सफर, कभी कूफा तो कभी शाम, फिरी है दर्द, नजर झुका के तड़पता रहा हुसैन का सर। कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर। लाइन काट के सर शेखा हंस रहा था कभी, और उस गरीब पे पत्थर भी मारते थे सभी, हर एक जख्म को सहता रहा हुसैन का सर। कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा हुसैन का सर। सेना की नोक चढ़ाया गया हुसैन का सर, कहाँ कहाँ से गुजरता रहा
حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر حسین رب سے جدا ہے نا رب ہے اس سے جدا خدا کے عشق میں وہ تیرا آخری سجدہ قرآن پڑھ کے سناتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر لائن کاٹ کے سر شیکا ہنس رہا تھا کبھی اور اس غریب پہ پتھر بھی مارتے تھے سبھی ہر ایک زخم کو سہتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا رہا حسین کا سر کہاں کہاں سے گزرتا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کے وہ لاڈلے شبیر کے وہ لاڈلے سینے پہ جو شاہ کے پلے سینے پہ جو شاہ کے پلے جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا وہ باوفا عباس تھا ٹوٹے دلوں کی آس تھا ٹوٹے دلوں کی آس تھا پانی لیا پر نہ پیا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی باوفا یا عباس یا عباس 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور محمد وال محمد صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد محترم کرام بعد زیارت آپ فرش ازا پر موجود رہے گا انشاءاللہ نظر کا انتظام اسی فرش ازا پر آپ لوگوں کے لیے موجود ہے ہمارے والنٹیئرز آپ تک جو ہے وہ تبرک پہنچائیں گے خواتین کے لیے تبرک کا انتظام ان کے اپنے مخصوص ایریا میں موجود ہے انشاءاللہ وہاں پر بھی ان کی والنٹیئرز جو ہیں وہ ان تک تبرک پہنچا دیں گی محترم کرام بہت سے مومنین نے شفا یابی کے لیے دعا کے لیے آپ مومنین سے کہا ہے یہ فرش ازا نہیں بلکہ عرش ازا ہے اور یہاں سے دعاؤں کی قبولیت یقینی ہوا کرتی ہے تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور بالخصوص ایک بندہ مومن غلام عباس جو کہ ان کا بہت کرٹیکل آپریشن ہونا ہے وہ اور کل ایک بندہ مومن جو کہ اسلام آباد میں سلنڈر کے پھٹنے کی وجہ سے جلس گئے تھے ان کی شفا یابی کے لیے اور تمام جو بھی آپ کے ارد گرد بیمار ہیں ان تمام کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وعلی محمد متوجہ زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا حسین شہید بکربلا السلام